بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ اہل علم نے قرآن و سنت کے عمومی ہدایات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے تاکہ فائدہ بھی ہو اور اعتدال بھی برقرار رہے۔ اس وظیفے کا تعارف اور پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ وظیفہ سورۃ علم نشرح کا وظیفہ اور اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی، حوصلہ افزائی اور بشارت دیتی ہے۔ اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ یہ سورت دل کے بوجھ ہلکے ہونے، حوصلہ بڑھنے اور مشکلات میں امید قائم رکھنے کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ سورۃ علم نشرح کی مضامین پر اہم نکات یہ ہے کہ دل کا کھل جانا، بوجھوں کا ہلکا ہونا، ذکر الہی سے بلندی، ہر مشکلات کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا گیا ہے، مایوسی کے بجائے عمل اور توجہ اللہ۔ اسی لیے یہ سورت پریشانی، ذہنی دباؤ، خوف اور مایوسی میں خاص طور پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کو دعا کے طور پر پڑھنے کے زمرے میں آتا ہے، نہ کہ کسی جادو یا کسی غیر شرعی عمل کے طور پر۔ اس سورت کا وظیفہ شرح صدر اور ذہنی سکون کے لیے کیا جاتا ہے اور تمام مشکلات کے حل کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے کا طریقہ کار 7، 11 یا 21 مرتبہ باوضو سکون سے بیٹھ کر یہ سورت پڑھیں۔ اس سورت کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کے بعد یا فجر کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھے، باوضو ہو کر بیٹھے، سکون سے بیٹھے اور سورۃ علم نشرح آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ میرے دل کی تنگی دور فرما، میرے معاملات آسان فرما، بے چینی میں کمی، دل کا سکون حاصل ہو جائے، سوچ میں وضاحت، مشکلات اور رکاوٹوں کے لیے اس وظیفے کو کسی مشکل کام سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھیں، پھر یہ دعا کریں، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری۔ کام میں آسانی ہو جاتی ہے، خوف اور گھبراہٹ میں کمی ہو جاتی ہے، اللہ پر توکل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مستقل مایوسی یا دل کے بوجھ کے لیے اس وظیفے کو روزانہ ایک مقرر وقت کریں، 41 دن تک پڑھیں، 11 مرتبہ سورۃ علم نشرح کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھیں۔ یہ کوئی لازمی اعداد نہیں بلکہ تسلسل پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شرعی احتیاط بہت ضروری ہے، سورت کو تعویذ یا جادو نہ سمجھا جائے۔ اعداد کے اعتبار سے 7 یا 11 یا 21 فرض نہیں، ویسے اعداد ہیں، علماء اکرام اور مشائخ اکرام نے یہ تعداد بتایا ہے۔ اصل تاثیر ایمان، توجہ اور اخلاص سے ہوتے ہیں۔ نماز، صبر اور حلال کوشش کے بغیر صرف وظیفہ کافی نہیں ہوتا۔ قرآن خود فرماتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ خلاصہ یہ ہوگا کہ سورۃ علم نشرح دل کا سہارا ہے، مایوسی میں امید ہے، تنگی میں کشادگی کی یاد دہانی ہے۔ اگر اسے سمجھ کر یقین کے ساتھ اور دعا کے ساتھ، دعا کے جذبے سے پڑھا جائے تو یہ واقعی دل پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو
سورۃ علم نشرح کو ایک حقیقی اور مؤثر واقعے کے ساتھ تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بات صرف وظیفے تک محدود نہ رہے بلکہ دل میں اتر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پس منظر اور اصل واقعہ یہ ہے کہ سورۃ علم نشرح اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل آزمائشیں آئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اور ابو طالب کی وفات ہوئی۔ مکہ والوں نے شدید مخالفت کی۔ طائف کا دل خراش واقعہ، پتھر مارے گئے، دعوت کا بظاہر کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ زمانہ عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے۔ ظاہری حالات یہ تھے کہ سب دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ اسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، سورۃ علم نشرح۔ اور اللہ کا پیغام، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ سوال نہیں بلکہ تسلی ہے، یعنی اے نبی حالات چاہے جیسے ہوں ہم نے آپ کے دل کو سنبھال رکھا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے بلکہ فرمایا تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی موجود ہے۔ واقعے کا عملی اثر اسی شدید دور کے فوراً بعد معراج کا عظیم تحفہ ملا۔ مدینے کی راہ ہموار ہوئی، انصار کی مدد نصیب ہوئی۔ وہی دین جو کمزور نظر آ رہا تھا ریاست بن گیا، یعنی جو وقت سب سے زیادہ اندھیرا تھا وہی روشنی کے قریب تھا۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ عملی مثال ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی دل پر بوجھ پڑ جاتا میں سورۃ علم نشرح پڑھتا تو معزز سامعین اکرام یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سینے پر رکھا ہوا پتھر پھٹ گیا ہے۔ یہ کیفیت جادو کی نہیں بلکہ اللہ کی بات پر یقین ہے۔ دل کا اللہ کے طرف جھک جانا ہے، مایوسی کے ٹوٹنے کا لمحہ ہے۔ آج کے انسان کے لیے سبق ہے، ذہنی دباؤ میں ہیں، بار بار ناکامی دیکھ رہے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، دل میں بوجھ اور گھٹن ہے، تو یہ صورت آپ سے کہتی ہے ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ عملی رہنمائی اور واقعے کی روشنی میں آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ شکایت کم کی، دعا زیادہ کی، مایوسی نہیں، استقامت، عمل بھی جاری، توکل بھی مکمل۔ ہم کیا کریں؟ نماز نہ چھوڑیں، سورۃ علم نشرح کو سمجھ کر پڑھیں، مشکل کے ساتھ آسانی کو تلاش کریں۔ عملی وظیفہ واقعی ایک روشنی ہے، حقیقی طریقہ ہے، لیکن نیت نہ کریں یہ میرا مسئلہ فوراً ختم ہو، یا اللہ میرا دل مضبوط کر دیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء یا فجر کے بعد سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ سورۃ علم نشرح یا ہر آیت کے بعد 10-15 سیکنڈ خاموشی دل سے کہیں میں تیرے وعدے پر یقین رکھتا ہوں۔ دعا اصل چیز ہے۔ دعا میں یا اللہ اگر مسئلہ باقی ہے تو مجھے اس سے بڑا بنا دے۔ تو معزز سامعین اکرام، آج کے انسان کے لیے حتمی پیغام، آپ بار بار ٹوٹ رہے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کر تک گئے ہیں، دل میں سوال ہے کب، کیوں؟ تو سورۃ علم نشرح کہتی ہے ابھی تم کمزور نہیں، بس تمہیں یاد دلانے آیا ہوں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اگلے مرحلے میں بے چینی یا خوف کے لیے خاص وظیفہ سورۃ علم نشرح کا بتا دوں، جو آج کے عملی مسائل، نوکری، گھر، رشتے منطبق کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ سورۃ علم نشرح کا وظیفہ
عام وظیفہ نہیں ہے۔ دل کو تسلی، گھبراہٹ ختم، بے چینی ختم، دل کو سکون اور تمام مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔